تمام دیکھنے والوں کو فایکون کے پلیٹ فارم سے عاطف رضوی کا سلام. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح آج پھر میں ایسا وے آؤٹ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے جس کے ذریعے آپ بہتر کنٹریز, بڑی کنٹریز جیسے کہ یورپ یا کینیڈا وغیرہ بآسانی جا سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو سیریز میں لے کر آ رہا ہوں ان میں مختلف ریجنز کو میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں جن میں جانا آسان ہے پاکستانیوں کے لیے, اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, جہاں پہ ریزیڈنس کا جو پروسیس وغیرہ ہے وہ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, اور جس کی ریزیڈنس حاصل کرنے کے بعد آپ یورپ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ آسانی سے جا سکتے ہیں. امریکہ تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, میں نے پہلے بتایا, کیونکہ لیٹسٹ گورنمنٹ جو حال کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ کمپلیکیشنز کریٹ کی ہوئی ہیں. تو یورپ اینڈ کینیڈا اس کی بات کرتے ہیں. تو آج ہم جس کنٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ کنٹری اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, ریزیڈنس ویزاز کو لے کر اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اور اس میں ٹیمپریری ریزیڈنس حاصل کرنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا جو ہیں وہ آسان ہے, وہاں کی یونیورسٹی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, اور بزنس رجسٹر کروانا مشکل نہیں ہے, اور اس کے بعد پی آر پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کرنا وہ بھی مشکل نہیں ہے. سو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اینگل سے دیکھا جائے, جس کنٹری کو آج میں ریجن کو انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو بہت سارے فائدے ہیں, جس میں آپ میڈیکل ویزاز بھی لے سکتے ہیں. میں آگے چل کے ساری بات آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اور خوبصورت سرسبز, شاداب, ماؤنٹین, پہاڑ وغیرہ, مطلب اٹس اے بیوٹیفل پلیس جس کنٹری کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں. اور آج آپ کو میں جس کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا ویزا بھی پاکستانیوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اور اب آپ کو میں اس کی تفصیل سے بات بتاتا ہوں کہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے آپ اس کنٹری کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جس کنٹری کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بولیویا. یہ ساؤتھ امریکہ میں آ جاتا ہے یہ کنٹری جو ہے, اور اس میں اگر آپ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ویزا آپ کو انیشلی 3 سال کا ویزا گرانٹ کرتے ہیں. اور جو یونیورسٹی ہے وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. یونیورسٹی میں ناٹ لائک امریکہ, کینیڈا, یورپ, جس کی جو فیسز وغیرہ سیمیسٹرز کی اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ وہ پے نہیں کر پاتے ہیں. یہ سستا ہے, یہاں پہ ایجوکیشن بھی سستی ہے, بولیویا کے اندر ایجوکیشن بھی سستی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے ٹرانزیشنل ورک ویزا. ٹرانزیشنل ورک ویزا ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد آپ نے کسی سے کانٹریکٹ لے لیا امپلائمنٹ کا, تو اس کے اگینسٹ بھی آپ کو جو ہے وہ اس کو ویزا مل جاتا ہے, یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس مل جاتی ہے. ٹیمپریری ریزیڈنس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سال ہوتا ہے, اور 2 سال کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کو لائر ہائر کرنا چاہیے جو آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز بتاتا ہے. اور ایک تو یہ ہے اسٹوڈنٹ ویزا. اسٹوڈنٹ ویزا تو میں نے بتا دیا کہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, آسان ہے, مشکل نہیں ہے, 3 سال کا ویزا مل جاتا ہے اور مہنگا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک انویسٹمنٹ کا پلان پروگرام بھی ہے, اس میں $30,000 کی انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں, وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. پاکستانیوں کے لیے $30,000 انویسٹ کرنا وہ بہت زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کے اگینسٹ ایک اور چیز آ جاتی ہے, آپ پراپرٹی بائی کر لیں. بھلے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, 1 روم والا اپارٹمنٹ لے لیں, چھوٹی سی جگہ سائٹ پہ لے لیں, ریموٹ ایریا میں, دیسی علاقے میں لے لیں کہیں, تو فار فلنگ ایریا میں, کیپٹل میں نہ لیں. اگر آپ سراؤنڈنگ میں آؤٹ اسکرٹس وغیرہ میں لیتے ہیں تو آپ کو $10,000 میں پراپرٹی مل جاتی ہے. آپ نے وہ پراپرٹی لے لی, اس کی بھی آپ کو ریزیڈنس مل جاتا ہے, آپ کو ویزا مل جاتا ہے. آپ سب سے پہلا دیکھیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویزا حاصل کرنا. کبھی بھی میں ریکمینڈ کسی کو نہیں کرتا کہ کسی ملک میں جا کے آپ وہاں پہ ایلیگل رہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. وائی؟ بیکاز دیکھیں, خدا نہ خواستہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے, کچھ بھی آپ وہاں پہ کام وغیرہ آپ نے اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد آپ پکڑے گئے, آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے, اور پھر آپ کو شاید آپ کے لیے واپس جانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ ویزا لیں, لیگل رہیں. لیگل رہنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اور گورنمنٹس بھی جو ہوتی ہیں, ہر ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ پسند کرتی ہے کہ بندہ لیگل رہے. لیگل رہنے کے بعد وہ ٹیکس پے کرے. جب وہ ٹیکس پے کرتا ہے تو حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, انہی ٹیکسز سے وہ سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے, سارے ممالک میں ایسا ہی ہے. تو اس لیے بیسکلی انلیگل بندے کی جو لائف ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی ہے, وہ مشکل کسی کو بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے. اب آتے ہیں بولیویا کا جو ہے, بولیویا کے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بہت پاپولر ہیں, ڈاکٹرز بہت پاپولر ہیں. اس میں آپ میڈیکل بیسس پر ویزا بھی لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اب آپ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیزیز سلیکٹ کر لیتے ہیں, جیسے پیرالسس, جس کو ہم کہتے ہیں فالج. اب فالج کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں, اور پاکستان میں فالج کا کوئی اتنا بہترین علاج اویلیبل نہیں بھی ہے. بولیویا کے ڈاکٹرز اس بارے میں مشہور ہیں. آپ اگر آن لائن سرچ بھی کریں تو آپ کو بولیویا کے بہت سارے ڈاکٹرز مل جائیں گے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, آن لائن رابطہ کر کے آپ یہاں پہ لوکل ڈاکٹر سے آپ ان سے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کروا لیتے ہیں. ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کروا کے آپ اس میں کوئی بھی ڈاکٹر, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر. دیکھیں, یہ
ضروری نہیں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے جس کی آپ یہاں سے فائل تیار کروا رہے ہیں وہ کوئی بہت ہائی پروفائل پروفیسر ہے، نہیں. ایک عام ڈاکٹر بھی جو وہ آپ کو پرسکرپشن بناتا رہتا ہے مختلف ڈیٹس میں، آپ نے آج چیک کرایا، پھر چیک کرایا، پھر آپ یہ کرایا وہ کرایا. اچھا آپ اس کے بعد جو MRI کی رپورٹ ہے اس میں آپ ٹیمپر کر کے وہ سال لگا سکتے ہیں، کسی نے ویریفائی نہیں کرنا. یعنی کسی اور نے MRI کروائی ہے اور اس MRI پہ آپ نے ٹیمپر کر کے اسکین کر کے اپنا نام لکھ لیا اور اس کے بعد جناب ڈیٹ چینج کر لی. ڈیٹ ہوتی بھی نہیں کئی دفعہ، اوپر مینول لکھا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت کر کے آپ کسی کی رپورٹ جو ہے وہ بھی سال لگا سکتے ہیں MRI کی. یعنی کسی پیشنٹ کی آپ ہاسپٹل، اس کا آسان طریقہ کسی کی MRI رپورٹ حاصل کرنے کا طریقہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، مختلف ہاسپٹلز ہیں، CM میں چلے جائیں یا سروسز چلے جائیں، آپ کو بہت سارے لوگ باہر ہی لوائقین مل جاتے ہیں. وہ خاص طور پہ جہاں پہ MRI ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے آپ مل لیں. اب یہ ٹرکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری ویڈیو میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے ٹرکس ملتے ہیں. میری ویڈیوز دیکھنے کا مقصد یا فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹرکس جن کے ذریعے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. آپ سروسز ہاسپٹل، میو ہاسپٹل چلے گئے جہاں پہ MRI ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو لوائقین بہت سارے مل جائیں گے. کسی سے بات کرتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے، میں تمہیں کچھ چائے والی خرچہ دیتا ہوں، میری رپورٹ کی کاپی دے دو. یہ نہیں تو اسٹاف جو ہوتا ہے اس کی کاپی بھی نکال کے دے دے گا، آپ کو کسی پیشنٹ کی کاپی نکال کے دے دے گا. وہاں پہ جو اسٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی والے یہ وغیرہ، اٹینڈنٹس وغیرہ، نرسز وغیرہ جو بھی ہیں، کسی کے ساتھ آپ یہ اپنے تھوڑی محنت تو کرنی ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کی بیہاف پر آپ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کی ڈاکٹر سے بات ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپوائنٹمنٹ لے لیا، اب اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اس میں کیا ایک اور چیز کہا جاتا ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہوگا کیا، فار ایگزامپل آپ پیشنٹ کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ایڈ کر لیتے ہیں. یہ بندہ جو ہے نا وہ عامر، حمید، کاشف، وٹ ایور جو نام ہے وہ یہ جناب میرے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر جا رہا ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر آپ کی اٹینڈنٹ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جائے، آپ کا ویزا اپروو ہو جائے. اٹینڈنٹ کا بھی بعد میں ویزا لگ سکتا ہے، آپ اپیل میں جائیں اٹینڈنٹ کا بھی ویزا لگ جائے. میں تو پیشنٹ ہوں، میں تو ٹریول کر کے جا نہیں سکتا، تو یہ مجھے اٹینڈنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر یہ ٹرک بھی سمجھ لیں اس کو، یہ اٹینڈنٹ سال لگانے سے ہو سکتا ہے اٹینڈنٹ کی ویزا ریجیکٹ ہو جائے، آپ کا اپروو ہو جائے. جانا تو آپ نہیں ہے نا، اٹینڈنٹ تو آپ نے فرضی طور پہ سال لگایا. تو یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے. پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن لڑکی سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے ڈیل بناتے ہیں. میں تمہیں اتنا پے کر دوں گا، تم پاکستان آ جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے آ کے میرج کر کے، پیپر میرج ہے، میرج کر کے، کہنے کو پیپر میرج ہوتی ہے وہ پراپر میرج ہے. تو آپ لڑکی سے بھی دو، اچھا ایک تو ہوتا ہے ریئلسٹک سچ مچ کا ریلیشن شپ، ایک ہوتا ہے جھوٹ موٹ کا ریلیشن شپ. جھوٹ موٹ میں آپ پیسہ بھرتے ہیں. ریئل ریلیشن شپ میں ایسے میرے بہت سارے جاننے والے ہیں جنہوں نے مختلف ممالک میں آن لائن لڑکیوں سے رابطہ کیا. اچھا بولیویا کی جو لڑکیاں وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، وہ ایسی نہیں بدتمیز ہیں. یورپین لڑکیاں تھوڑی مشکل ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں. کینیڈین لڑکیاں، امریکن لڑکیاں مشکل ہیں، وہ نہیں دوستی وستی کرتی ہیں. بولیویا کی لڑکیاں بہت اچھی ہیں اور آؤٹ گوئنگ ہیں، وہ آرام سے دوستی کر لیتے ہیں، اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں. آپ ان سے رابطہ کر کے ریئل میں بھی ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں اور ان ریئل میں تو پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو چوائس آپ کی ہوگی، آپ کون سی والی سائٹ سلیکٹ کرتے ہیں. تو سب ہو لڑکی کا پاکستان آ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ نے شادی کر لی اور آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا لیا اپنا، لڑکی واپس چلے گی، آپ نے اس کو ٹکٹ لے لی. ٹکٹ آف کورس خرچہ تو آپ کا ہوگا اور لڑکی واپس چلے گی. اس کے بعد لڑکی وہاں جا کے آپ کے لیے ویزا اپلائی کر لیتی ہے. 6 مہینے سے لے کر 1 سال کے اندر آپ کا اسپاؤس کا ویزا جو ہے پروسیس ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اس دوران آپ نے یہاں سے جو ہے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے لے کے جانا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ ہر صورت میں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، بیکاز کریکٹر سرٹیفکیٹ ایسی چیز ہے کہ جو ہر جگہ پہ ریکوائرڈ ہے. اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بولیویا کے لیے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ اپوسٹل بھی ہونا چاہیے. فارن افیئر سے اس کو ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد پھر وہ اپوسٹل کے لیے آپ کسی بھی کوریئر کمپنی کے ذریعے، فار ایگزامپل جیسے لیپرڈ کوریئر ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو جب یہاں سے کوریئر کرتے ہیں اپوسٹل کے لیے، فارن افیئرس کے لیے، کسی کوریئر کمپنی کے آفس چلے جائیں، لیپرڈ کوریئر کے آفس آپ چلے جائیں، وہ آپ کو یہ اپوسٹل کے لیے وہ کر دیں گے اور وہ اپوسٹل کے لیے بھیج دیں. اپوسٹل ہوتا ہے فارن افیئر سے. یہ آپ نے لازمی کروا کے جانا. اگر آپ نے شادی کی ہے فار ایگزامپل، تو شادی کے بعد بھی آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ لازمی سال لے کے جانا پڑے گا. اور میرج سرٹیفکیٹ نادرا میں جو رجسٹرڈ ہو اس کو ٹیسٹ وغیرہ کروا کے، فارن افیئر سے ٹیسٹ کروا کے سارا آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے. وہ ٹائم ٹائم آپ کو پتہ چلتا جائے گا. جو لڑکی جس سے آپ نے شادی بنائی ہوگی وہ بھی وہاں پہ آپ کو بتاتی جائے گی اب یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے. وہاں سے آپ کو ای میل آ جایا کرے گی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب ای میل دیتے ہیں تو اس پہ ای میل میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس آتی رہتی ہیں. ویسے کی طرف سے بھی ای میل آتی ہے کہ یہ والا ڈاکومنٹ پریزنٹ کریں، یہ والا پریزنٹ کریں، میڈیکل پریزنٹ کریں. آپ اس طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. اچھا خیر ایک اور طریقہ بھی آ جاتا ہے. اب میں آپ کو مختلف طریقے بتاتے جا رہا ہوں. دیکھیں اتنے سارے، میری ایک ویڈیو میں آپ کو کتنے سارے میتھڈز مل رہے ہیں. اچھا بولیویا کا ویزا جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ویزا نہیں ہے. آپ کی 12-15 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی اگر ہے 12-15-16 لاکھ کی تو بھی آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. ایون ٹورسٹ ویزا بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مشکل بات نہیں ہے، پاکستانیوں کے لیے اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہ ہیں تو پھر آپ وہاں پہ اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں. کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد بھی آپ کو بآسانی ویزا مل جاتا ہے. کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد اگر آپ اس کانٹریکٹ کے اندر کسی لوکل کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں فرضی طور پر بھلے، یعنی 10% آپ اس کو شیئر ڈکلیئر کر دیں گے، 10% جو بھی منافع میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک جوس کارنر بنا رہے ہیں، جوس کی شاپ بنا رہے ہیں چھوٹا سا،
اور اس میں آپ جناب 10% شیئر لوکل کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے اندر اس کو 10% کا حصہ ملتا ہے. اس سے جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمارے لوکل کو, ہمارے نیٹو کو بینیفٹ مل رہا ہے, یہ بندے نے ہمارے لوکل کو ساتھ لایا کاروبار کے لیے. یہ تو ویزا آپ کا چٹکیوں میں پروسیس ہو جاتا ہے بہت جلدی, ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے بھی آپ کو پی آر فوراً ملتا ہے. پروسیس وہی ہے, پہلے 2 سال کا لگ بھگ آپ کو پی آر ملے گا, اس کے بعد پھر آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس 2 سال کا ملتا ہے آپ کو, اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ پرماننٹ آپ پی آر جو ہے پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو اچھا ایک میں آپ کو طریقہ اور بتاتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں کہ آپ اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ آن لائن بہت سارے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, آپ بہت سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, کسی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کر کے آپ اس کو اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ جی میں پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہوں. اچھا پراپرٹی کے اگینسٹ بھی جو ہے آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ریئل اسٹیٹ یعنی خریدا نہیں ہے, ایکچولی خریدی نہیں ہے, صرف اس سے کہنا ہے کہ آپ کو ڈفرنٹ, یہ آپ کا بجٹ ہے $10,000 کا, فار ایگزامپل آپ کو کچھ پراپرٹیز پرپوز کریں اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مین میں نہیں چاہیے, مجھے سائٹ پہ چاہیے, میں سکون کی تلاش میں آنا چاہتا ہوں اور میں جو سا وہاں پہ اپنی لائف کو سکون ایریا میں کہیں گزارنا چاہتا ہوں, تو مجھے جو سا وہ کوئی سائڈ کے ایریا میں جو سا ہے وہ رورل ایریا میں کوئی پراپرٹی دکھائے, وہ آپ کو پراپرٹی دکھائے گا, یہ دکھائے گا, وہ دکھائے گا, آپ کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے اور بالکل ایسے آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ جیسے جنون آپ نے واقعی خریدنا ہے. اچھا آپ 3-4 پراپرٹیز دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں یہ والی فلم مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس میں پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتاؤ کہ میں مزید کیا کروں, اور آف کورس آپ کو خود کہے گا کہ پھر اس کے لیے تو آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا. آپ اسے کہتے ہیں پھر ایسا کرو کہ آپ نا مجھے ایک انویٹیشن لیٹر بھیج دو تاکہ اپنا ویزا پروسیس کر کے تو میں آ جاؤں, پھر آپ سے مزید بات کرتا ہوں. جب آپ کے پاس انویٹیشن آ گیا, انویٹیشن کی بیس پر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ کے اگینسٹ. آف کورس آپ کے بینک میں پیسہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ پراپرٹی خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں بہت سارے اینگل شو کر سکتے ہیں کہ جی میرا فلاں کنٹری میں مجھے وہاں سے انویسٹمنٹ باقی آ جائے گی میرا. اچھا اس میں آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں, جی اس میں میں اتنے % کا جو پراپرٹی میں خرید رہا ہوں, میری انویسٹمنٹ اس میں 10% ہے, 20%, اب باقی 80% وہ فلاں کی ہے. اب وہ فلاں کوئی آپ کا رشتہ دار, فیملی, دوست, یار ایسا ہو جس کی بینک اسٹیٹمنٹ ذرا اچھی ہو, تگڑی ہو, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار میری بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگا دو, میں تمہیں شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم مصروف ہو, تم جا نہیں رہے, تمہارے بیہاف پہ میں جا رہا ہوں اور تم نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ مجھے دینی ہے. تو یا آپ کسی بینکر سے دوستی لگائیں, بینکر کو کہیں وہ کسی کی بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے آپ کو دے دے, کسی اچھے کلائنٹ کی جو اس کا اکاؤنٹ ذرا اچھا ہیوی ہو. اب اتنا زبردست آپ کو میں ٹرک بتا رہا ہوں نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کا چٹکیوں میں ویزا لگ جائے گا, بڑی جلدی آپ کا ویزا لگ جائے گا بآسانی. آپ نے خود کو 20% یا 10% جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی, آپ کے بینک میں جتنے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لگ بھگ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ شو کر دی, وہ 10% بنتی ہے یا 20% بنتی ہے, وہ ڈیپینڈس. اس کے بعد آپ نے باقی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ نے اس کی شو کر دی جس کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ یوز کر رہے ہیں. اب آپ کا اب وہ بھلے اپیئر نہ بھی ہو, آپ اس کے بارے میں شو کرتے ہیں اپنے کورنگ لیٹر میں. کورنگ لیٹر آف کورس جب بھی آپ کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کورنگ لیٹر لیتے ہیں. کورنگ لیٹر کے اندر آپ مینشن کرتے ہیں جی کہ میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, میرا پرپز یہ ہے, آپ کی کنٹری بہت خوبصورت ہے, میں آپ کی کنٹری میں جا کے, جیسے فار ایگزامپل آپ بولیویا میں جاتے ہیں, تو بولیویا میں جا کے جو اس کے کیپٹل کا نام ہے لاپاز, لاپاز کے اندر جو ایک مارکیٹ ہے اس کا نام ہے وچ مارکیٹ, بہت اچھی ہے, جو بھی جائے وہ ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وچ مارکیٹ ضرور وزٹ کریں جائیں. اس کے بعد اس کی کیپٹل لاپاز میں انہوں نے کیبل کار لگائی ہے بہت زبردست, بڑی ہائٹ پہ, وہ دیکھنے کے لائق ہے. اس طرح کی آپ چیزیں مینشن کر سکتے ہیں کہ میں یہ بھی وزٹ کرنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں. پلس اپنا پرپز آپ بتائیں پراپرٹی کا, کہ میں ریئل اسٹیٹ بائی کر رہا ہوں, میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, ساتھ میرے یہ دوسرا پارٹنر ہے, وہ بزی ہے, وہ نہیں جا رہا, اس کے بعد میں جا رہا ہوں, یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کورنگ لیٹر میں اس کی اتنی اسٹیٹمنٹ ہے, 1 کروڑ کی ہے, 1 کروڑ 10 لاکھ کی ہے, 50 لاکھ کی ہے, 60 لاکھ کی ہے, وہ آپ فگر مینشن کرتے ہیں کورنگ لیٹر کے اندر کہ جی یہ میں نے اس کو ساتھ اٹیچ کیا, اس کی اتنی اسٹیٹمنٹ. وہ کورنگ لیٹر بڑا اچھا سا بنانا چاہیے آپ کو, اور وہ ہمیشہ ساتھ لگتا ہی لگتا ہے کورنگ لیٹر. اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں. اب یہ آپ کو تو میں نے طریقہ کار بتایا, اب اس میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ رہ کر کام کرتے ہیں یا آپ وہاں پہ مطلب وہیں پہ رہتے چلے جائیں. وہاں پہ جو ایوریج سیلریز ہے تقریباً $1,000 سے $2,000 جو سی وہ سیلری ہے, اور $1,000 سے $1,500 سیلری میں آپ وہاں پہ جو لیونگ ہے, کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے, اور یعنی آپ $1,000 سے $1,500 میں بڑے آرام سے وہیں پہ بھی رہتے جائیں تو کما رہ بھی سکیں گے اور پیچھے بھیج بھی سکیں گے, پاکستان میں بھیجیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کھانا باہر جا کے کھاتے ہیں ریسٹورینٹ سے, تو وہ $2 سے $3 کا آپ کو کاسٹ کرے گا. اور اب آپ امیجن کر سکتے ہیں $2 سے $3 کا کھانا اگر ریسٹورینٹ میں آپ کو کاسٹ کر رہا تو آف کورس مہنگا نہیں ہے بولیویا. الیکٹرک بل, ہیٹنگ, کولنگ یعنی اے سی ویسی آپ نے چلایا, پانی کا بل, گاربیج, کچرا وہاں پہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس کا پے کرنا پڑتا ہے, یہ سارا ملا کر $42 ایک مہینے کا.
imagine that. उसके बाद 2 bedroom apartment जो है आपको सेंटर में नहीं, लापाज में नहीं, थोड़ा सा साइड पे आउटस्कर्ट्स के अंदर, जो वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी 30 से 40 हजार रुपए का कॉस्ट करता है. तो आप इमेजिन करें आपकी एक महीने की लिविंग क्या है. और अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, वहां पे जॉब भी कर रहे हैं, तो $1000 से $1500 में आप बहुत ज्यादा कम आपका खर्चा है और बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं. लेकिन मैं कभी भी जो है वो जॉब को रिकमेंड नहीं करता. मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बिजनेस को. और बिजनेस चाहे जिस मर्जी सतह का हो, भले आप देखें ना बोलिविया में आपको हाई प्रोफाइल एरियाज, पोश एरियाज में मिलेंगे और लो प्रोफाइल एरियाज में मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एक तरफ आपको अनारकली की तरह का माहौल मिलेगा जहां पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉल, भीड़, रश. और एक तरफ आपको डिफेंस जैसे लाहौर में अनारकली है, रश, भीड़ भाड़, स्टॉल, ये तो वो कुछ बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, कोई टॉवल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बच्चों के कपड़े बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, स्टॉल लगाया हुआ है. और एक तरफ आपको डिफेंस जैसा एरिया मिलेगा. डिफेंस अब वो वहां पे आपको एलीट क्लास, पोश एरिया. सो बोलिविया में आपको 2 तरह के डायमेंशंस मिलेंगे. इस कंट्री के 2 डायमेंशंस है. एक थोड़ा आम, जिसमें अनारकली की लाहौर में जैसे अनारकली उस तरह की वाइब आएगी, और एक डिफेंस जैसा एरिया. लेकिन आपने जो है वो स्टॉल वगैरह का जो भी लगा रहा है, किसी भी चीज का स्टॉल लगा सकते हैं आप. उसमें आप मोबाइल की एक्सेसरीज, बच्चों के कपड़े, खिलौने वहीं से मिल जाती हैं, सारी चीजें, घड़ियां, ग्लासेस, वॉचेस और इस तरह की प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, पानी पीने वाली बॉटल्स जो हैं वो, फ्लास्क वगैरह. एक से एक जब आप मार्केट में जाते हैं, आप छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं और शाम को अच्छे बड़े पैसे कमा लेते हैं आप, और किसी के पाबंद भी नहीं आप. तो मैं हमेशा बिजनेस रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो बिजनेस करें. और ऐसी कंट्री है जहाँ पे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बोलिविया ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो सेटल डाउन होना वो इतना मुश्किल नहीं है. और वीडियो काफी लंबी होगी, इसको रैप करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और फायदेमंद इंफॉर्मेशन मिली होगी. अब देखें, वीडियो में बहुत लंबा सारा कुछ डिटेल में जाकर नहीं बताया जा सकता. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो से क्या पिक करते हैं, क्या सीखते हैं. मकसद मेरा ये है कि आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाएं, कनाडा या यूरोप. और अगर आप यहीं पे भी आबाद हो जाए, अब जैसे इंडियंस हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे. मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था, मैं वेस्ट अफ्रीका में गया, वहां पे एक जगह टोगो, इतने इंडियंस. मैंने कहा यहाँ पे टोगो एक कंट्री का नाम है, वहां पे इंडियंस, गाना में इंडियन, बुर्किना फासो में इंडियन. इतने सारी कंट्रीज अभी दुनिया की जो मैंने ट्रेवल की, जहां पे मैंने इंडियंस मिले. इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं और बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं. खैर एनीवेज, वीडियो को रैप करते हैं. आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूं आपके साथ, और जिससे आपको फायदा हो और अल्लाह करे कि आप किसी बेहतर जगह पे पहुंच जाएं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जाते जाते आतिफ रिजवी का सलाम, पायाकुन के प्लेटफॉर्म से. खुदा हाफिज.